انفارمیٹو بشارت کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں ڈھول سکندر کی قبر کے اوپر، اور آج آپ کو ڈھول سکندر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ڈھول سکندر کون ہے اور ڈھول سکندر کا نام چنیوٹ میں بار بار کیوں لیا جاتا ہے؟ ڈھول سکندر کی قبر محلہ گڑھا میں لائبریری پارک سے چند گز کے فاصلے پر عالمگیر روڈ کے شروع میں واقع ہے۔ یہ قبر زمین سے 2.5 فٹ بلند چبوترے پر واقع ہے، جو کہ تقریباً 25 فٹ مربع ہے۔ چبوترے کی سیڑھیاں اور سامنے والی دیوار میں سنگ ابری چنیوٹی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ ان پتھروں کو تراش کر بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ سیڑھیوں کے ساتھ دونوں طرف میں پتھر کو تراش کر پائے بنائے گئے ہیں، جیسا کہ پلنگ کے پائے ہوتے ہیں۔ چبوترے کے اوپر چھوٹی اینٹ کا فرش بہت خوبصورت ڈیزائن میں چنا گیا ہے۔ چبوترے کے درمیان میں شاہ سکندر کی قبر ہے۔ قبر کے ارد گرد ایسے آثار ہیں کہ شاید قبر پر کوئی عمارت بنی ہوئی تھی، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہاں سکندر کی قبر کے علاوہ اور قبریں بھی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سکندر کے اہل خانہ کی قبریں ہیں۔ یہ قبریں چبوترے سے مغرب کی جانب ہے۔ ان کی تعداد بھی کافی ہے۔ ان میں 6 قبریں قدیم ہیں، جبکہ باقی اتنی پرانی نہیں لگتی۔ ان قدیم قبور میں سے ایک قبر پر مستطیل شکل میں قبہ بنا ہوا ہے۔ اس میں مشرق اور مغرب جانب 3 در تھے، جن میں سے مشرق والے در اب ختم ہو چکے ہیں۔ اس طرح شمالاً جنوباً ایک در ہے۔ اس کی بلندی گنبد سمیت 10 فٹ ہے۔ اس کے اوپر ایک کلش بھی بنا ہوا تھا، جو اب موجود نہیں ہے۔ ان قبور پر کوئی کتبہ وغیرہ نہیں ہے، صرف لوک روایات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ مغل شہزادے اور اس کے خاندان کی قبریں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام سکندر ہے اور آپ مغل شہنشاہ شاہ جہان کے بیٹے ہیں۔ انہیں بھی اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے کا شوق تھا اور ان کی محفلوں میں شریک ہو کر ذکر و فکر کرتے تھے، اسی لیے آپ اپنے خاندان سے الگ ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ لاہور میں تشریف فرما تھے کہ ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا، جس کا نام ڈھول تھا۔ آپ اس لڑکے کی شکل و صورت پر عاشق ہو گئے، اور وہ لڑکا ہندو تھا اور چنیوٹ کا رہائشی تھا۔ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چنیوٹ تشریف لائے اور شہر سے باہر، جہاں اب آپ کی قبر ہے، وہاں پر ڈیرا لگا لیا۔ آہستہ آہستہ ہندو لڑکے سے راہ و رسم بڑھی۔ وہ لڑکا بھی آپ کے پاس آنے جانے لگ گیا اور بعد میں مسلمان ہو کر آپ کے خاص مریدین میں شامل ہو گیا۔ اسی ڈھول کی نسبت سے آپ کو ڈھول سکندر کہتے ہیں۔ ڈھول کی قبر آپ کی قبر سے کچھ ہی فاصلے پر گلی کے اندر آج بھی موجود ہے۔ ایسا ہی واقعہ مادھو لال حسین لاہور کے بارے میں بھی مشہور ہے، جبکہ تاریخ چنیوٹ کے مصنف ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں۔ بقول ان کے ڈھول سکندر کا اصل نام شاہ سکندر تھا اور وہ شاہ جہان کے بیٹے تھے، اور 14 اکتوبر 1612 عیسوی کو اجمیر میں پیدا ہوئے۔ آپ شاہ جہان کی دوسری بیوی میں سے تھے۔ ابھی 3-4 سال کے تھے کہ لاہور منتقل ہو گئے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دل میں بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ لاہور کے مشہور بزرگ حضرت میاں میر کی خدمت میں پیش ہوئے اور یہیں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ یہاں لاہور ہی میں ایک دفعہ حضرت شاہ برہان الدین اور حضرت میاں میر ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت میاں میر کے ساتھ شاہ سکندر بھی تھے۔ حضرت شاہ برہان الدین پہچان گئے کہ یہ بچہ بہت لائق ہے، لہٰذا حضرت صاحب میاں میر کی اجازت سے اس بچے کو چنیوٹ لائے۔ آپ شاہ سکندر کو پیار سے ڈھول سکندر کہتے تھے، اسی لیے ڈھول سکندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا انتقال 1649 عیسوی میں ہوا۔ شاہ سکندر کچھ عرصہ نواب سعد اللہ خان وزیر اعظم ہند کے ہم جماعت بھی رہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔